السلام علیکم ناظرین، عمار یاسر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات اب سے 2 روز بعد، اور اسی مناسبت سے جو الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق ہے اس کے مطابق تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو الیکشن کیمپین ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے رات 12 بجے کے بعد۔ اب آج 7 تاریخ ہے اور کل یعنی 8 فروری کی صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک پاکستان میں لوگ جو ووٹرز ہیں وہ اپنے نمائندے منتخب کرنے کے لیے ووٹنگ کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ کس نے کیسی کیمپین کی، اس سے پہلے میں صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ کل 266 نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی جن پہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 45 نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی، پنجاب میں 141، سندھ میں 61 اور فیڈرل کیپٹل یعنی کہ اسلام آباد میں 3 نشستیں ہیں۔ اس سے پہلے فاٹا کی نشستیں ہوتی تھیں، لیکن گزشتہ انتخابات کے بعد فاٹا کیونکہ ضم ہو گیا ہے خیبر پختونخوا میں، تو اب وہ تمام نشستیں اسی حساب سے ضم ہوئی ہیں، اور اسی لیے خیبر پختونخوا کی جو نشستیں ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ 12,85,85,760 کل ووٹر ہیں جو کہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جن میں 6,90,00,000 مرد ہیں اور 5,90,00,000 خواتین ہیں۔ 5,121 کل امیدواروں کی تعداد ہے قومی اسمبلی کے لیے۔ قومی اسمبلی کی 266 نشستوں کے لیے 5,121 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں 4,806 مرد ہیں، 312 خواتین ہیں اور 2 ٹرانسجینڈرز ہیں۔ یہ پہلی دفعہ 2 ٹرانسجینڈرز بھی نیشنل اسمبلی کے لیے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا یہ اعداد و شمار کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ صورتحال ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جو الیکشن کیمپین ہوئی، کس نے کیسی کیمپین کی۔ تو دیکھا جائے تو سب سے بہتر اگر کوئی ایوارڈ اگر اس حوالے سے ہو تو سب سے بہترین کیمپین چلانے کا ایوارڈ انڈاؤٹیڈلی اس وقت تمام ہی تجزیہ کاروں کا اور تمام ہی جو پنڈت ہیں، سیاسی پنڈت، ان کا کہنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو جاتا ہے۔ یہ سب سے بہترین کیمپین، اور اگر کہا جائے کہ کیمپین ہی انہوں نے چلائی ہے، اور جو تھوڑی بہت جان پڑی، جو تھوڑا بہت ماحول بنا، وہ انہی کی وجہ سے بنا۔ ورنہ ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ 2013 اور 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی مہم نے ایسا رنگ جمایا تھا کہ اس دفعہ ان کی غیر موجودگی واقعی میں کچھ عجیب سا لگ رہا ہے اور کچھ مزہ نہیں آ رہا، جس کو کہتے ہیں نا کہ مزہ نہیں آ رہا پاکستان تحریک انصاف کی غیر موجودگی میں کچھ الیکشن کیمپین کا۔ لیکن بہرحال وہ ایک قانونی مسئلہ ہے اور وہ اس وقت آزاد حیثیت میں ان کے نمائندے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں، کس حد تک نہیں ہوتے، یہ اب کل کا روز بتائے گا جب کل لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی الیکشن کیمپین بہت لیٹ سٹارٹ کی۔ ریزنز انہوں نے جو بتائیں وہ یہ تھیں کہ وہ پارٹی کے امیدواروں کے لیے انتخاب کر رہے تھے، اور وہ بہت اسٹرکٹ انہوں نے اس دفعہ بقول پارٹی ترجمان کے کہ بہت اسٹرکٹلی انہوں نے اس کو چیک کیا ہے، اور ایک امیدوار کا میاں نواز شریف صاحب نے خود انٹرویو لیا ہے، سرویز ہوئے ہیں متعلقہ حلقوں سے، اور مناسب امیدوار انہوں نے اتارے ہیں۔ تو اسی لیے ان کو وہ انٹرویو سارا پروسیس اور اس سارے کے اندر ان کو بہت ٹائم لگا۔ پھر منشور ان کا بہت دیر سے آیا، اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ اس کے منشور کے اوپر بقول ان کے کیونکہ ہم نے کچھ ڈیلیور کرنا ہے، تو اس لیے ہم ایسا منشور بنانا چاہتے ہیں جو ڈیلیوریبل ہو۔ تو غالباً شاید جیسی انہوں نے کیمپین چلائی ہے اور جیسا محسوس ہو رہا ہے اور جیسا ہوا چلائی جا رہی ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت ہوگی، لیکن فیصلہ بہرحال 8 فروری کو ہی کیا جائے گا۔ میاں نواز شریف صاحب نے بھی کیمپین کی، کچھ جلسے کیے، لیکن ان کے جلسے صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا کا جو ہزارہ بیلٹ ہے ادھر تک محدود رہے۔ انہوں نے مانسہرہ میں ایک جلسہ کیا، ایک جلسہ ایبٹ آباد میں کیا، باقی تمام جلسے ان کے پنجاب میں ہوئے۔ اگر کوئی جماعت قومی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے تو ان کو ایک آدھ جلسہ کراچی میں کرنا چاہیے تھا، بلوچستان میں بھی کچھ کرنا چاہیے تھا، یقینی طور پر ان کے امیدواروں کو یہاں فائدہ ہوتا۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یا تو میاں صاحب کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کے یہاں پہ کچھ ان کو یہاں ووٹ اس حساب سے نہیں ملیں گے کہ وہ کامیابی حاصل کر سکیں،
یا پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے کھلا ماحول چھوڑا ہے, کھلا میدان چھوڑا ہے. اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا مناسب شاید نہیں ہے, یا قبل از وقت ہوگا, یا بہرحال اب تو بعد از وقت ہو گیا کیونکہ الیکشن کیمپین کا ٹائم گزر چکا ہے. لیکن یہ دو بڑی جماعتیں, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی زیر عتاب ہے, تو اس لیے ان کی طرف سے جو کیمپین ہے وہ چل نہیں پائی, اور ان کے آزاد امیدوار موجود ہیں. تو انہوں نے کوئی ایز سچ کوئی نہ انہوں نے کیمپین کی. ہاں, خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ کیمپین ہوئی, اسد کیسر صاحب کے کچھ جلسے دیکھنے کو ملے, شیر افضل مروت صاحب نے بھی کچھ جلسے کیے, ان کی طرف سے بھی کچھ اچھی وہاں پہ اٹینڈنس ہوئی ان کے جلسوں میں, اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں شاید پی ٹی آئی کو کچھ مارجن مل جائے, لیکن وہ شاید اتنا زیادہ نہ ہو. تو اب آگے آنے والے دن میں کیا ہوتا ہے, کل لوگ کس طرح ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. کراچی کی صورتحال پہ ہم نے کل بات کی تھی. کراچی میں الطاف حسین فیکٹر آ گیا ہے اور ان کے امیدوار موجود ہیں آزاد امیدوار کی حیثیت سے, اور سوشل میڈیا پہ ایٹ لیسٹ ان کی بھرپور کیمپین چل رہی ہے اور لوگوں کو اویئرنیس وہ دی جا رہی ہے. لیکن یہاں پر ذاتی تجزیہ بھی بنتا ہے. پی ٹی آئی کے حوالے سے کراچی کے اندر پی ٹی آئی اگر کوئی سیٹ شاید اگر نکال لے تو وہ بہت زیادہ ایک سیٹ نکال سکتے ہیں, وہ بھی شاید. اس کی ریزن یہ ہے, اور پورے ملک میں جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں میرے حساب سے پی ٹی آئی شاید بہت زیادہ اگر سیٹیں نکال پائی تو 20 یا میکسیمم 25 سیٹیں پورے ملک سے نکال سکیں گے. یہ بھی میں بہت زیادہ کھل کے بتا رہا ہوں کہ 25 سیٹیں شاید وہ نکال لیں, ادروائز میرے حساب سے 20 سیٹیں ان کی 20 سے زیادہ نہیں ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے ان کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ آزاد حیثیت میں لڑیں گے, تو ایک ایک سیٹ سے کئی امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہوئے ہیں, اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد اب جب واپس کسی نے بھی نہیں لیے, اور وہ تمام ہی لوگ تقریباً تمام ہی لوگ, کچھ لوگوں نے واپس بھی لیے لیکن تقریباً تمام ہی لوگ مختلف نشانات کے تحت الیکشن لڑ رہے ہیں, اور وہ تمام لوگ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ عمران خان کے نامزد کردہ امیدوار ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ کئی حلقوں میں پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ ورسز پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ ہے, تو وہ ووٹ سپلٹ ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ پھر تیسری پارٹی کو فائدہ ملے گا. وہ تیسری پارٹی کون سی ہوگی؟ مسلم لیگ نون ہوگی, یا پیپلز پارٹی ہوگی, یا استحکام پاکستان پارٹی ہوگی؟ یہ تو پھر الیکشن ڈے ہی فیصلہ کرے گا, الیکشن ڈے پہ ہی پتہ چلے گا. جہاں تک بات کراچی کی رہی, الطاف حسین صاحب کے آنے کے بعد جو کیمپین یہاں چل رہی ہے, یہاں پہ بھی معاملہ کچھ یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے ان کی طرف سے کوئی فی الحال آفیشلی ان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا, اور وہ اپنی کیمپین جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن جو ووٹ کٹیں گے, جو ووٹ سپلٹ ہوگا, وہ آبویسلی انہی کا ہوگا, کیونکہ وہ کچھ ووٹر ایسے ہیں جو الطاف حسین صاحب کی غیر موجودگی میں انہوں نے ان کی ایم کیو ایم کے اتحاد ہونے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے انہی کو ووٹ دے دیا جائے. لیکن اب الطاف حسین صاحب کے واپس سامنے آنے کے بعد, ان کے نمائندوں کے سامنے آنے کے بعد, تو شاید یہ ووٹ واپس ان کی طرف چلا جائے. لیکن ایک بات طے ہے, شاید کئی لوگوں کو اچھی نہ لگے, ایک بات طے ہے کہ الطاف حسین صاحب کوئی سیٹ ان کا امیدوار بہت مشکل ہے کہ جیت پائے. اس کی دو ریزنز ہیں. ایک یہ کہ الیکشن ڈے پہ از خود لوگ آبویسلی نکل جاتے ہیں, لیکن پھر بھی وہاں پر ایک باقاعدہ منظم طریقہ کار ہوتا ہے الیکشن ڈے پہ, جس کے تحت ووٹنگ کی جاتی ہے اور ووٹر کو جو ہے وہ راستہ دکھایا جاتا ہے. اور یہ ایم کیو ایم کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, الطاف حسین صاحب کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے. اور اس معاملے میں الطاف حسین صاحب کا کوئی بھی نمائندہ گراؤنڈ پر موجود نہیں ہوگا اپنے ووٹر کو راستہ دکھانے کے لیے. ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ یقینی طور پر گراؤنڈ پر موجود ہوں گے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر الطاف حسین صاحب کوئی سیٹ جیت نہیں پائیں گے تو ایم کیو ایم پاکستان کی سیٹیں خراب ضرور کر پائیں گے, ان کو خراب ضرور کر پائیں گے, لیکن شاید جیت نہ پائیں. اور اگر جیت نہیں پاتے تو پھر بات یہ ہوگی کہ ووٹ کتنا لے پائے اور ووٹر ٹرن آؤٹ کتنا بڑھا پائے. اگر تو وہ اس کو مد نظر رکھ کے اپنی جیت کا فیصلہ کریں گے کہ ہاں ہمارے نمائندے نے اتنے ووٹ لے لیے, دیٹ واز انف فار اس, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ابھی بھی ہمیں چاہتے ہیں. لیکن وہ پیمانہ کون طے کرے گا یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ پھر آبویسلی ابھی سے ہی کئی جماعتوں کی طرف سے انکلوڈنگ ایم کیو ایم لندن, پاکستان پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف, آبویسلی
انہوں نے ابھی سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ریگنگ ہوگی، اور یہ ایک ماحول بننا شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ بات تو کہنا بہت آسان ہے کہ انتخابات کے بعد فوراً بعد یعنی 9 فروری کو زیادہ تر جماعتیں جو ہیں وہ یہ کہیں گی کہ دھاندلی ہوئی ہے انتخابات میں، لیکن بہرحال دھاندلی پاکستان کے کن انتخابات میں نہیں ہوئی، تمام ہی انتخابات میں ہوئی ہے۔ پنجاب میں میاں صاحب کا جو فوکس ہے اس پہ ابھی میں ایک ٹی وی پروگرام میں دیکھ رہا تھا، تو عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب سے ان کو اوبویسلی 141 سیٹیں ہیں، اور وہ اگر وہاں سے جیت جاتے ہیں تو انہیں کہیں اور سے ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اکثریت کا جو زوم ہے اس میں مجھے بہرحال نہیں، میں کہنا نہیں چاہتا وہ بات، لیکن بہرحال مشرقی پاکستان میں جب عوامی لیگ نے الیکشن لڑا تھا تو انہوں نے ایک کے علاوہ تمام نشستیں وہاں سے جیت لی تھیں، اور اس کے بعد یہاں پر مغربی پاکستان میں ان کا کوئی نمائندہ یہاں پر کھڑا ہوا نہیں تھا، اور وہاں سے پھر اس کا نتیجہ جو آپ نے دیکھا۔ تو اس طرح کی باتوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے ان سیاستدانوں کو، اس طرح کی گفتگو سے، ورنہ پھر اس کے اندر سے کئی باتیں نکالی جا سکتی ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو، اور ایک قومی قیادت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ چاروں صوبوں کو ایک ہی نظر سے دیکھے اور ایک ہی طرح لے کے چلے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، الیکشن کیمپین پھیکی رہی، ماحول نہیں بن سکا انتخابات کا، جو عام انتخابات کا ماحول ہوا کرتا تھا وہ نہیں بن سکا۔ کسی حد تک کوشش کی پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے بھی کچھ حد تک کوشش کی، لیکن وہ جو مزہ تھا وہ نہیں رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات والے دن کس حد تک ووٹر نکلتا ہے، کیا ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، کیا جس طرح کا الیکشن کیمپین نہیں بن سکی، جو ماحول نہیں بن سکا، یہی چیز الیکشن والے دن بھی اثر انداز ہوگی اور ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوگا۔ اگر ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوگا تو کس جماعت کو فائدہ ہوگا، اگر ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو کس جماعت کو فائدہ ہوگا، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ایک پریڈکشن جو ظاہر سی بات ہے، اب الیکشن ہونے والے ہیں، کل الیکشن ہے، تو اس کے لیے کچھ پریڈکشن ہم بھی کر دیتے ہیں، اور یہ پریڈکشن ہے، کچھ اپنی انالیسز ہے، گزشتہ انتخابات کو دیکھتے ہوئے ان تمام نمبرز کو جوڑا ہے۔ تو زیادہ جماعت، لیکن میں صرف پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ 80 سے 85 میرے حساب سے پریڈکشن یہ ہے کہ 80 سے 85 سیٹیں مسلم لیگ نون اور 65 سے 75 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی حاصل کر سکے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان شاید 4 سے 6 کے درمیان سیٹیں، 4 سے 6 سیٹیں ایم کیو ایم پاکستان لے سکے گی، کیونکہ ہم کراچی سے ہیں۔ تو آبویسلی یہ بتانا چاہوں گا کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے جماعت اسلامی مشکل ہے کوئی سیٹ جیت سکے، مجھے نہیں لگتا کہ جماعت اسلامی کوئی نشست جیت سکے گی۔ جلسے یقیناً ان کے بڑے ہوئے ہیں اور ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، اور جلسے جو ہے وہ انتخابات کا تعین نہیں کرتے، اور جلسے ایک ڈفرینٹ سائنس ہوتی ہے، الیکشن ایک ڈفرینٹ سائنس ہوتی ہے۔ تو جلسوں کو دیکھ کے یہ طے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا۔ بہرحال آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور کل جب حاضر ہوں گے تو وہ الیکشن کا دن ہوگا یقینی طور پر۔ تو دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے، ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے کہ کیا ہوتا ہے، اور جتنا بھی تبصرہ ہوا، جو چیزیں بھی ہمیں میسر ہوئیں، ہم آپ کو اس کے حوالے سے آگاہ کر دیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔